السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ انسانی زندگی کے اندر آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں، اس طرح کی چیزیں وارد ہوتی ہیں، لیکن ان تمام آفتوں اور مصیبتوں کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے عمل کے اندر بتا دیا ہے۔ وہ عمل ہے صدقہ۔ صدقہ ایک چھوٹا سا عمل اس وجہ سے ہے کہ صدقہ دینے کے لیے آپ کو کسی زیادہ مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کے پاس اگر صرف ایک کھجور ہے، کھجور کا بھی آدھا حصہ اللہ کے راستے میں جو شخص صدقہ دیتا ہے، فضیلت اتنی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ اگر آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں سوائے کھجور کے آدھے حصے کے، تو وہ دے کر بھی اپنے آپ کو آگ سے بچا لیں۔ تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اور فضیلت کتنی بڑی ہے۔ فضیلت کا حساب تو اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ انسان کی غلطیوں کو اس طرح مٹاتا ہے جس طرح پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے صدقہ لیں، جیسا کہ سورہ توبہ 11ویں پارے کے اندر ہے، خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تطہرہم، صدقہ کے ذریعے آپ انہیں پاک کریں۔ یہاں سے تطہیر سے مراد جسمانی پاکی، یعنی صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان جسمانی طور پر پاک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور ان کو تزکیہ کریں۔ تزکیہ سے مراد دل کی پاکی ہے، یعنی صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل کے حسد کو، کینے کو، اسلام سے بغض کو، اللہ اس کے رسول کے ساتھ اگر کسی کو بغض ہے تو یہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا کرتا ہے۔ پھر اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وصلی علیہم، اور آپ ان پر دعا پڑھیں۔ صلاۃ کا لفظ ویسے تو مختلف معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ صلاۃ سے مراد دعا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوتی ہے اور ایک صحابی آپ کے پاس صدقہ لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صدقہ لیتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہ ابو اوفا کے آل پر رحمت نازل فرما۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا بھی کرے۔ اور اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون بخش ہے۔ بظاہر میں تو قرآن کریم کی اس آیت کا یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قیامت تک آنے والی امت کے لیے، جو بھی شخص یہ عمل کرے گا، صدقہ دے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون بخش ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سکن کا لفظ بیان کیا ہے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ساکن، ساکن سے مراد رک جانا، یا وہ چیز جو پہلے ہی رکی ہوئی ہو اسے ساکن کہتے ہیں، لیکن سکن کہتے ہیں کہ دھڑکن کے بعد رک جانا۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ ان صلاتک سکن لہم،
جس سے ثابت ہوا کہ صدقہ دینے والا شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنتا ہے، اور غلطی کے بعد پھر سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، اسے سکون مل جاتا ہے۔ تو صدقہ بہت بڑا عمل ہے، اسے معمولی نہیں سمجھیں، ہر مصیبت صدقہ کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ اقول قولی ھذا